بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں اس وقت اردو جماعت پنجم، اور سبق ہے ہمارا 7واں درسی کتاب کا۔ ہم نے اس کو آج انشاءاللہ 5ویں حصے میں مکمل کرنا ہے۔ سبق کا عنوان ہے پرندے کی فریاد۔ آج کے سبق میں جو حاصلات تعلم شامل کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں: نظم کو نثر میں تبدیل کر سکیں، حفظ مراتب یعنی مرتبے کے مطابق کا خیال رکھتے ہوئے بات چیت میں حصہ لے سکیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ہم اپنے سبق کے آغاز سے قبل اسلامی نقطۂ نظر پر بات کرتے ہیں، تو آج کے سبق کا اسلامی نقطۂ نظر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے بھی محروم ہے۔ یعنی جس میں نرمی نہیں ہے، مہربانی نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی خیر بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھلائی بھی نہیں ہے۔ تو خیر کا معاملہ تب ہوگا جب آپ نرمی کا معاملہ کریں گے، بھلائی کا معاملہ کریں گے، مہربانی کریں گے۔ تو یہاں پہ اس کو اس لیے شامل کیا گیا کہ آپ نے بلا وجہ پرندوں کو تکلیف نہیں پہنچانی، ان کو قید نہیں کرنا، بلکہ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کریں گے جی دہرائی۔ آپ مجھے بتائیے کہ پرندہ جس کا کل ہم نے ذکر پڑھا نظم میں، آپ کو اشعار پڑھ کے اندازہ وہ بہت دکھی تھا، غمگین تھا۔ اس کے غمگین ہونے کی کیا وجہ تھی؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ بتائیں گے کہ پرندہ قید میں کن چیزوں کو یاد کر رہا تھا۔ تو ویڈیو کو روکیے اور ان سوالات کے سوچ کر سمجھتے ہوئے جوابات اپنی معلمہ کو یا معلم کو دیجیے۔ یقیناً آپ نے دہرائی کے ذیل میں سوالات کے جوابات دیے ہوں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پرندوں کو قید کرنا چاہیے؟ اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ پرندوں کو قید کریں گے؟ یقیناً نہیں، شاباش۔ نظم کا آدھا حصہ ہم نے کل پڑھا تھا جو بقایا متن تھا، باقی کی جو نظم ہے اس کو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ اپنی کتابیں کھول کے اپنے سامنے رکھیں گے، میں آپ کو نظم سناؤں گی اور آپ اس کو اسی انداز میں آہنگ اور لے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ دیکھیں کہ کتنا زیادہ دکھی ہے، کتنا تکلیف دہ ہے وہ پرندہ جو قید میں ہے، قفس میں ہے، وہ آزادی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم ایک الحمدللہ آزاد اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں اور ہمیں اپنی اس آزادی کی قدر اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں اور سوچیں۔ اچھا جی، نظم تو ہماری متن کے لحاظ سے مکمل ہوئی۔ جو اشعار آپ نے پڑھے ہیں آپ نے اب ان کی نثر تحریر کرنی ہے۔ آج کے جو ہم نے اشعار پڑھے ہیں، کرنے کا طریقہ ہمیشہ کی طرح وہی ہوگا کہ ویڈیو کو روکیں گے اور کام کریں گے۔ جی آپ سب نے یقیناً آج کی جو سرگرمی ہے اس کو کر لیا ہوگا، پسندیدہ اشعار جو ہیں ان کو آپ نے نثر میں بدل لیا ہوگا۔ اب آپ یوں کیجئے کہ مناسب گروہوں میں تقسیم ہو جائیں اور بات چیت کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے آپس میں غمگین پرندے کی کہانی پر گفتگو کریں۔ بہت اہم موضوع ہے جس میں آپ نے بات چیت کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ یہی چیز ہم آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جب ملتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو کسی بھی طرح کے تہذیب اور تمدن کے دائرے کو، تمیز کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ابے اوئے تو کر کے بات نہ کریں، بلکہ شائستگی سے اور نرمی سے بات کیجیے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے۔ جی تو یہاں پہ میری اساتذہ کرام سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سرگرمی کرنے کے بعد یا اس کے دوران میں انہوں نے کیا محسوس کیا کہ آیا ہم جس طرح کی چیزیں بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، خصوصاً بول چال کے، بات چیت کے آداب، کیا وہ ان پر عمل کرتے ہیں، یا ابھی بھی وہ ان کے بولنے کا وہی انداز ہے کہ جس میں شائستگی نہ ہو، تمیز کا ذرا عنصر کم ہو؟ تو کیا ہمارے بچے ابھی بھی اسی طرح بات کرتے ہیں؟ اس پر سوچئے اور غور کیجئے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں جی مشق۔
درست جواب کے انتخاب کا 5واں جزو ہمارا آج کے متن سے متعلق تھا، اس لیے اس کو شامل کیا گیا۔ اور سوال نمبر 4، آپ نے اس نظم کے مصرے مکمل کرنے ہیں جو آپ اپنی کتاب پر کریں گے۔ اور 5واں سوال ہے، چند الفاظ دیے گئے جن کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، جملہ سازی کرنی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ایسے تمام الفاظ کی جملہ سازی خود کریں، اور 2-3 جتنے جملے بنا سکتے ہیں وہ بنائیں، اور اس میں سے جو آپ کو خود بہترین لگے وہ تحریر کریں۔ چھٹا سوال ہوگا، درج ذیل اشعار کی تشریح کریں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیے۔ پھر آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی جس میں ایسے اشعار شامل کیے جن کی آپ نے تشریح کر کے لانی ہے، جو ہماری مشق میں شامل نہیں تھے لیکن وہ اس نظم کا حصہ ہے۔ جو آپ کی مشق تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی، آپ کو زیادہ اشعار کی سمجھ آ جائے گی۔ ہمارا آج کا سبق بس یہیں تک تھا۔ کل انشاءاللہ اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔